اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ اوے گولی کیوں چلا رہے ہو؟ یہ گولیاں چلانیاں بند کرو۔ کیا حشر کر دیا تم نے؟ پورے ملک کو برباد کر دیا گولیاں چلا چلا کر۔ اتنی دہشت ڈال رہے ہو کس پر؟ پاکستانی عوام جو کہ آپ کی عوام ہے، جس کے آپ سپہ سالار ہیں، جس کے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اتنی ناقص حکومت نہ پاکستان میں آئی ہے نہ آئے گی، اور لانے والے کون ہیں؟ آپ لوگ۔ جنرل صاحب، ان کو لاتے ہوئے یہ تو احساس کرنا تھا کہ آپ نے خود ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ دونوں کو آپ نے مسلط کر دیا، ایک کو صدر ہاؤس دے دیا اور دوسرے کو وزیر اعظم ہاؤس۔ جنرل صاحب نہ ایسا کریں، یہ عوام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کہاں تک آپ یہ سارا کچھ کریں گے؟ کچھ شرم و حیا کریں، پاکستان کو جینے دیں، جینے دو پاکستان۔ یہ آپ کے ساتھ درخواست کر رہا ہے پورا پاکستان کہ ہمیں جینے دیں۔ آپ ایسے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ آپ دن بدن ظلم پر ظلم کیے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی فستاحیت، اتنا جبر، یہ کس لیے ہے؟ یا تو کوئی فائدہ ہو عوام کو۔ آپ بتائیں کہ آپ نے 4 سالوں میں کیا کیا ہے؟ یہ جتنی آپ نے حکومت کی ہے، جب سے رجیم چینج ہوا ہے 4 سالوں میں، آپ نے کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کوئی بتائیں۔ کوئی تعلیم میں بہتری آئی ہو، کوئی میڈیکل میں بہتری آئی ہو، کوئی ہاسپٹل آپ نے بنائے ہوں، سکول بنائے ہوں، بچوں کی بھوک کا احساس کیا ہو آپ نے؟ کوئی کام تو کارنامہ ایسا بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ آپ قرضے لینے پر آپ نے دم لگایا ہوا ہے، بس قرضے مل جائیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 100 ارب آ رہا ہے، 100 ارب ڈالر آ رہا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں 10 ارب کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں 10 ارب ڈالر ادھار مل جائے۔ یہ کب تک ادھار پہ گزارا کریں گے؟ 1 لاکھ ارب آپ نے قرض چڑھا دیا پاکستان پر۔ یہ کون اتارے گا؟ قبروں میں سے تو نکل کے کسی نے آ کے اتارنا نہیں، یہ عوام ہی اتارے گی نا۔ کتنے کو بجلیوں کے بلوں میں آپ اضافہ کریں گے؟ کتنا پٹرول مہنگا کریں گے؟ یہ قرض تو نہیں اترے گا۔ آپ کو تو قرض کا سود دینے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے۔ تو کیا یہ گورنرز ہے؟ یہ آپ کی مینجمنٹ ہے؟ یہ آپ ملک چلائیں گے اس طرح سے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی کہیں کشکول لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں کشکول لے کے چلے جاتے ہیں، ملتا آپ کو کچھ نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آپ فراڈی ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ عوام جانتے ہیں۔ بس کریں۔ یہ قرض لیا ہوا کہاں ہے؟ کوئی تو ثبوت دیں، کوئی تو ایسا پروجیکٹ دکھائیں کہ یہ ہم یہاں لگا رہے ہیں۔ کہاں لگا رہے ہیں یہی نہیں سمجھ آ رہی۔ بس کریں جنرل صاحب، یہ آپ کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اوپر سے عوام کو آپ نے اس طرح سے دبایا ہوا ہے کہ عوام سانس نہیں لے رہی۔ اب کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ عمران خان کی بہنوں کا کہ بھائی سے مل نہیں سکتی، آپ کتنا کو جبر کریں گے؟ یہ بتائیں، کیوں نہیں ملنے دیتے؟ ایک ملاقات کے لیے آپ نے پکھنڈ کھلارا ہوا ہے۔ اتنے بیوقوف، جاہل اور گنوار لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ کیونکہ یہ ٹرک کی ایک بتی ہے، ملاقات نہ ہونا کہ اسی پہ ڈسکس کرتے رہے، ہر بندہ اس پہ لگا رہے، ملاقات نہیں ہو رہی، تاکہ دوسری طرف دھیان نہ جائے، لوگ دوسری طرف دیکھ نہ سکے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ پاکستان کے سپہ سالار ہیں فوج کے،
ساری دنیا آپ کو مانتی ہے، آپ ایک ایٹمی پاور ہیں، وہ کام کریں، آپ کمینوں والے کام کر رہے ہیں، ایسے ہی تھڑے بازوں والے کہ جی بہن سے ملاقات نہیں کرنے دینی، پھٹے منہ یار تمہارا اور تمہاری اس سوچ کا جس میں یہ بات جنم لیتی ہے کہ ہم نے ملاقات نہیں ہونے دینی۔ اتنے تم بے شرم بے غیرت آدمی ہو، کیا ہوگا ملاقات ہوگی تو؟ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو چند بندے آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، جو آپ کی فیور کرتے ہیں تنخواہیں لے کر، پیسے لے کر، یہ سب لونچڑے ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، کیونکہ یہ حکومت 1 نمبر کی آپ نے بنائی ہوئی ہے، یہ سب جیت کے آئے ہوئے ہیں، آپ نے 17 سیٹوں پر حکومت دے دی ان کو، 2/3 اکثریت بنا دی۔ یہ دیکھیں نا، یہ کیسی آپ کی آپ نے جابرانہ کام کیا ہوا ہے، ڈنڈے مار کے، آپ نے گولیاں مار کے، آپ نے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ بس کریں، آگے ہی لوگ ڈرے ہوئے ہیں آپ سے۔ یہ ڈر کہیں، یہ خوف کہیں انقلاب کی علامت ہے، یہ میری بات یاد رکھیں، کہیں کہیں انقلاب گھوم رہا ہے۔ وہ جس دن سیدھا ہو کے آپ کے ماتھے لگ گیا نا، آپ کو نانی یاد آ جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کب تک یہ ظلم ہوگا؟ آخر تو ایک دن وہ کہیں گے ہاں مار دو ہمیں، سڑکوں پہ وہ نکلے، تمہارے پاس کو گھسنے کے لیے ہے جگہ؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ کیا الزام لگایا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیچارہ ایک معصوم آدمی آپ نے شہید کروا دیا۔ یہ حکومت 9 مئی کا دوسرا چکر چلا رہی ہے، اب پبلک سمجھ چکی ہے، کوئی 9 مئی نہیں دوبارہ ہو سکتا، کیونکہ پہلا ہی آپ کا ٹھس ہو گیا ہوا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ آپ نے 2 مئی کا ڈرامہ کیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے اس کلمے کی قسم جس پر میں اپنی جان، اللہ سے خواہش کرتا ہوں کہ میری جان اس کلمے پہ نکلے، وہ کلمہ نہ مجھے یاد آئے موت کے ٹائم۔ یہ 9 مئی آپ نے کی ہے، تو پھر قسمیں کھاتے ہیں لوگ، قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ 9 مئی آپ نے کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں ہے، ہم جو کہیں گے وہی ہوگا وہی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ جابر ہیں۔ اتنا ظلم، آپ جس کو مرضی، آپ کی شکل ہی ایک یزیدوں والی ہے، ایک کرخت پن ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا غور سے؟ شیشے میں آج دیکھیے گا، آپ کو آپ کی شکل سے فرعون اور یزید دونوں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غرق کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پر پہنچائے جس جگہ پر جیسی موت ان کی آئی ہے، فرعون کی، یزید کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی موت آئے۔ آمین ثم آمین۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟